السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہارے جوڑوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس پروردگار نے تمہارے درمیان محبت، الفت اور ہمدردی کو پیدا فرما دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ رب العالمین نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے جوڑے کو بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے رب العالمین نے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جنت میں رب العالمین کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جنت کی اتنی نعمتوں کے باوجود رب العالمین نے ان کی بیوی ان کے لیے بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ قرآن مجید کا یہ مقام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ عشق و محبت کی جیسی مرضی داستانیں ہوں، لیکن قرآن مجید کا یہ مقام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ رب العالمین نکاح کی وجہ سے جو محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں، ایسی محبت اور کسی چیز میں نظر نہیں آتی۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ باقی دنیا کے اندر آج مغربی معاشرہ اور یہ مسلم معاشرے کو بھی اسی طرف دھکیلنے کی یہ کوششیں کہ مرد مرد سے تعلق بنائے، عورت عورت سے سکون اور تعلق بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نکاح کے بغیر جتنے بھی تعلق ہیں وہ صرف اور صرف وقتی طور پر اور چند لمحوں کے لیے یا اپنی چند ایام زندگی گزارنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک فطرتی سکون جو رب العالمین نے انسان کی زندگی میں رکھا ہے کہ جس سے انسان کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، فطرتی طور پر اور معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے انسان کو سکون بھی ملے اور انسان کی عزت بھی محفوظ رہے، وہ راستہ صرف اور صرف ایک نکاح کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کرام نے بھی شادیاں بھی کی اور اللہ نے ان کو اولاد بھی دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آج دنیا کے اندر ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ تنہائی اور رہبانہ زندگی گزارتے ہیں۔
دنیا سے الگ تھلگ، ان کو دنیا کی خواہش نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انتہائی بڑا دھوکہ ہے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اس طرح کا اعتراض اللہ کے نبی پر بھی اٹھایا گیا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس نے تو شادیاں کی ہیں، یہ کیسا نبی ہے، اس کی تو بیویاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ یہ جو کافروں کی طرف سے اعتراض ہے کہ اس نبی نے شادیاں کیوں کی ہیں، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے انہوں نے شادیاں بھی کی، اللہ نے ان کو اولادیں بھی دیں۔ اور اگر وہ شادی نہ کرتے، آج تمہیں جناب ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہونے پر فخر ہے، اگر جناب ابراہیم اور اسماعیل کی شادیاں نہ ہوتی تو تم اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل میں سے کیسے ہوتے؟ بنی اسرائیل جو یہودی اور عیسائی، ان کو اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہونے پر فخر تھا کہ ہم جناب یعقوب کی اولاد ہیں، تو اگر جناب یعقوب شادی نہ کرتے، ان کی اولاد نہ ہوتی، تو یہ تمہارا یہ سلسلہ، یہ نسل آگے کیسے بڑھتی؟ اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، عیسائیت نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ جو راہب ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا، اس کا کام ساری زندگی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، یہ دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ کسی حجرے میں بیٹھ جانا اور رہبانیت کی زندگی اختیار کرنا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو النکاح من سنتی، نکاح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو نکاح نہیں کرتا، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہمت اور طاقت عطا کی ہے، پھر وہ شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، فلیس منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ میری سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے جوانوں کو حکم دیا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور یہ عمر جوانی کی عمر، جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے، بالغ ہے، اب اس کا یہ حق ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی رکاوٹیں اور پابندیاں، میرے پیارے بھائیوں یہ شریعت کی لگائی ہوئی نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کتنے نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کر لیتے ہیں، کتنی جوان بیٹیاں ان کی جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ماں باپ وہ جو دماغ کے اندر ایک بت سوار کیا ہوا ہے، دولت کا بت، سامان کا بت، جہیز کا بت، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے آسان ہو، نکاحوں کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی، لیکن آج وہ مغرب جن کے آپس اپنے معاملات یہ ہیں، حالات یہ ہیں کہ وہاں لوگوں کو یہ شادی نکاح سے دور کر کے اپنی مرضی کی زندگی کی طرف لے جایا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے اندر وہ طلاقیں، اور پھر اگر شادی ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی توفیق نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے اپنی زندگی کو برباد کر چکے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ نہیں، جب تک 18 سال کی عمر نہ ہو جائے، اور مسلمانوں نے بھی وہ پٹی پڑھ لی، اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المؤمنین مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ عائشہ سے نکاح ہوتا ہے
اور رخصتی ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور آج مغرب اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ ان کے اپنے معاشرے میں کتنے ایسے واقعات ہو چکے کہ 9-10 سال کی بچی وہ ماں بن گئی، 11 سال کا بچہ وہ باپ بن گیا، ابھی وہ سکول میں پڑھ رہے ہیں، بچپن کی عمر ہے، لیکن دونوں ماں باپ بن چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، خیر، برکت، رحمت، عزت، حیا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو اس طریقے میں، اس منہج میں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ رب کائنات کا یہ نظام ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں یہ میری نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے سکون کی خاطر تمہاری بیوی کو بنایا، اور آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف انسانوں میں مردوں کی پیدائش ہوتی جائے اور عورتوں کا وجود ہی ختم ہو جائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتیں ہی نظر آئیں اور مرد ان کا وجود ختم ہو جائے۔ یہ رب کا نظام ہے، رب العالمین نے، رب کائنات نے تخلیق اور پیدائش کے لحاظ سے بھی یہ تناسب قائم رکھا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آج دنیا کی تحقیق یہ بتاتی ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ قرب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور آج کی تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر اس وقت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی بنسبت، سوائے ایک انڈیا اور ہندوستان، اس کے اندر عورتوں کی تعداد کم ہے مردوں کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے کہ آج بھی وہاں وہی جاہلیت والی سوچ، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہندوستان کے اندر بیٹی کی پیدائش پر اور پھر اس کے بعد اس کے نکاح پر جو اخراجات ہوتے ہیں جہیز کی شکل میں، اس سے بچنے کے لیے وہ ولادت سے پہلے ہی بچیوں کا قتل کروا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے اس کا بھی حل پیش کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کسی عورت کو اسلام نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کرے، لیکن مرد کو اللہ نے یہ حق دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ حکم دیتے ہیں لوگوں، جو اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، اعتدال، انصاف اور عدل قائم کر سکتے ہو تو 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 اور 4 بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن 4 سے زائد اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اپنے بارے میں یہ خوف اور ڈر ہو کہ میں عدل قائم نہیں کر سکوں گا، انصاف قائم نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا حل ضرور پیش کیا کہ اگر عورتوں کی کثرت ہوگی تو اس کا حل اسلام کے اندر ہی موجود ہے، دنیا کے اور کسی مذہب میں موجود نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لم نرى للمتحابین مثل النکاح، لوگوں، نکاح سے جو محبت اللہ پیدا فرماتے ہیں دنیا میں ایسی محبت ہم نے دیکھی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، دنیا کا بہترین ساز و سامان، فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی ہے جس انسان کو اللہ نصیب فرما دے۔ من سعادت ابن آدم ثلاثہ، ابن آدم کی خوش بختی اور سعادت 3 چیزوں میں ہے اگر اللہ نصیب فرما دے۔ فرمایا المرأۃ الصالحہ، پہلے نمبر پر انسان کی سعادت، خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ اللہ نیک بیوی نصیب فرما دے۔ والمسکن الصالح، اور رب العالمین اچھا اور بہترین گھر نصیب فرما دے۔ والمرکب الحنی، اور آرام دہ اور پرسکون اللہ سواری نصیب فرما دے۔ یہ 3 چیزیں انسان کی سعادت کی علامت ہیں۔ ومن شقاوت ابن آدم ثلاثہ، اور فرمایا ابن آدم کی بدبختی اور شقاوت، بد نصیبی میں سے بھی یہی ہے، المرأۃ السوء، کہ بیوی نیک نہ ملے، بیوی بری ہے۔ والمرکب السوء والمسکن السوء،
فرمایا گھر اچھا نہ ملے، گھر اچھا کیسا اچھا نہیں ہوتا، ہمسائے اچھے نہیں ہیں، وہاں انسان کی عزت محفوظ نہیں، اس کے عزت کے حوالے سے یا کوئی اور اسے تکالیفیں ہیں، یہ گھر تنگ ہے، یا اسی طرح فرمایا والمرکب السوء، اچھی سواری نہ ہونا اور اچھی سواری کا میسر نہ ہونا، فرمایا یہ بھی انسان کی شقاوت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے یہ 4 چیزوں سے محفوظ فرمانا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة ازاءها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا انتہائی جامع۔ آج کتنے جوان ایسے ہیں، جوانی میں شادی کی لیکن پریشانی ہے، سکون نہیں۔ میرے پیارے بھائی، اس کے کئی ایک اسباب ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اس پہ الگ سے ہم بات کریں گے کہ گھروں کے اندر بے سکونی کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے، نماز نہ پڑھنا، بے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت، ان چیزوں سے دوری، اور گھر کے اندر بے حیائی کا ماحول، بے پردگی، اور اسی طرح فحاشی اور عریانی اور گانے اور اس طرح کے معاملات، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے، اللہ کے نبی نے بہت جامع چیزیں اس میں بیان فرمائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں تجھ سے برے ہمسائے سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میرا ہمسایہ برا نہ ہو، اے اللہ اچھا ہمسایہ نصیب فرمانا۔ اور یہ ہمسائیگی کے بہت زیادہ اسلام نے حق رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جب بھی میرے پاس آئے مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں وصیت کی، حتیٰ کہ مجھے یہاں تک گمان ہونے لگا کہ شاید ہمسائے کو باقاعدہ وراثت کے اندر حقدار بنا دیا جائے۔ تو برا ہمسایہ جیسے نیک ہمسایہ انسان کے لیے بہت راحت اور سکون کا باعث ہوتا ہے، برا ہمسایہ انسان کے لیے تکلیف کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور اے اللہ ایسی بیوی سے مجھے پناہ دینا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ من زوج تشیبنی قبل المشیب، اور عورت یہ دعا کرے گی تو مانا ہوگا اللہ مجھے ایسے شوہر سے محفوظ فرمانا کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس کی مطالبات، اس کی ڈیمانڈیں، اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا گھر کے اندر ماحول اور اس کا انداز۔ من زوج تشیبنی قبل المشیب، سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں حسنہ نصیب فرمایا، اے اللہ دنیا کے اندر خیر بھلائی اور برکت نصیب فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کیا کرتے تھے یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کے اندر حسنہ، خیر بھلائی برکت، اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، لیکن سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار ہیں وہ جو تفسیر اس میں کرتے ہیں فی الدنیا حسنہ کی، اور فرماتے ہیں کہ نیک بیوی نیک انسان کو مل جائے اس سے بڑی دنیا میں حسنہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑی حسنہ دنیا کی یہ ہے کہ نیک عورت نیک مرد کے نکاح میں آ جائے، فرمایا یہ دنیا کی سب سے بہترین حسنہ ہے۔ من زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی سے پناہ دینا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اس کی تکلیفیں، اس کی باتیں، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا کردار۔ فرمایا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے عورتوں کی کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے، سبب کیا ہے؟ تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان۔ فرمایا ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بھی نہ شکر ہوتی ہے اور اپنے شوہروں کی بھی نہ شکری کرتی ہیں۔ فرمایا اگر ساری زندگی اس کے ساتھ رویہ اچھا کرتے رہو، اخلاق سے پیش آتے رہو، خدمت کرتے رہو، اگر کبھی وہ تم سے کوئی برائی کوئی تکلیف دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ ما رأیت خیرا قط، میں نے تو کبھی زندگی میں سکون دیکھا ہی نہیں۔
اللہ رب العزت ایسی بیوی سے محفوظ فرمائے. من زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. اور اس دعا کے اندر تیسری چیز ہے، اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچا کے رکھنا جو میرے اوپر آرڈر چلانے والی ہو. میں محکوم ہوں، میری اولاد حاکم بن جائے. میں ماتحت ہوں، میری اولاد میرے اوپر فیصلہ کرنے والی بن جائے. اے اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمانا. من ولد یکون علی ربا، جو میرے اوپر حاکم بن جائے، فیصلہ کرنے والی بن جائے. اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمانا. ومن مال یکون علی عذابا، اور اے اللہ ایسے مال سے مجھے، میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو، یا اللہ سب کو ایسے مال سے بچا کے رکھنا جو قیامت والے دن ہمارے لیے جہنم کے انگارے بن جائیں. ومن مال یکون علی عذابا. اور اسی دعا میں پانچویں چیز ومن خلیل ماکر، اے اللہ مجھے مکار دوست کی دوستی سے بھی محفوظ فرمانا، جس کی زبان تو میرے ساتھ ہے لیکن اس کا دل میرے ساتھ نہیں. عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. فرمایا ان را حسنۃ دفنھا. یا اللہ ایسے مکار دوست سے مجھے بچا کے رکھنا، اگر میرا کوئی عیب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کی بجائے لوگوں میں مشہور کرتا ہے، اور اگر میری کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے. یا اللہ ایسے مکار دوست سے بھی محفوظ فرمانا. پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کے گھروں میں اللہ سکون پیدا فرمائے. رب کائنات ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو زندگی کے اس مرحلے میں ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اسلام کا یہ خوبصورت نظام، اسلام سے قبل جاہلیت کے اندر نکاح کو بھی ایک مذاق بنایا ہوا تھا. عزت محفوظ نہیں، نسب محفوظ نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا جاہلیت میں 4 طرح کا نکاح ہوتا تھا. ایک نکاح تو وہی تھا جیسے آج ہم نکاح کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی کو پیغام بھجواتا ہے اس کی بیٹی یا بہن کے حوالے سے، وہ رشتہ طے ہوتا ہے، پھر حق مہر دیا جاتا ہے اور باقاعدہ نکاح ہوتا ہے گواہوں کے ساتھ، ولی کی اجازت کے ساتھ. ایک شکل نکاح کی یہ تھی. فرمایا دوسری شکل نکاح کی یہ تھی، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے، نکاح الاستبزاع، جس میں غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی تھی. کوئی شخص اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو جب وہ ایام مخصوصہ سے پاک ہوتی تو اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تم فلاں مرد کے پاس خود جاؤ اور اس سے جا کے تعلق قائم کرو، اس لیے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے یا عالی نسب والا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اسی طرح کا عالی نسب ہو، لہذا نکاح الاستبزاع، تم اس کے ساتھ جا کے تعلق قائم کرو، اور یہ تعلق تمہارا اس کے ساتھ قائم رہنا چاہیے جب تک تمہارے ہاں امید نہ ہو جائے. اور یہ جاہلیت میں ہوتا، فرمایا حتیٰ کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی. فرمایا ایک جاہلیت میں باقاعدہ یہ نکاح ہوتا تھا، اور اس طرح عورتیں اور مرد اس کے اندر نہ کوئی بے حیائی سمجھی جاتی تھی، اور جاہلیت کے اندر یہ چلتا تھا. فرمایا تیسری صورت یہ تھی، ایک عورت کے ساتھ بیک وقت 10 مرد نکاح کرتے، 10 یا 10 سے کم، اور بیک وقت ہر ایک کو اجازت ہوتی کہ وہ اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کریں. فرمایا جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا اور جب بچے کی ولادت ہوتی تو پھر یہ اس عورت کی مرضی پہ ہوتا تھا کہ اس بچے کو وہ یہ کس کا بچہ قرار دے. وہ 10 کے 10 مردوں کو بلاتی اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے جس کو کہتی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، نہ وہ اس سے انکار کر سکتا تھا اور نہ وہ اس سے بھاگ سکتا تھا. وہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کا بیٹا قرار پاتا. یہ بھی جاہلیت کے اندر ایک نکاح تھا. اور چوتھی صورت کہ ایک عورت کے ساتھ لا تعداد مرد تعلق قائم کرتے، وہ اپنے دروازے پر ایک جھنڈا گاڑ دیتی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو مرضی آئے جائے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں. ایک عورت کے ساتھ فرمایا جتنے مرضی مردوں کا تعلق ہوتا ہے،
حتیٰ کہ جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا پھر وہ جس نے اس عورت سے تعلق قائم کیا ہوتا وہ سب کو بلاتی اور سب کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کیا جاتا. پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا جو پاؤں دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، ہاتھ دیکھ کر پھر وہ فیصلہ کرتا کہ یہ بچہ اس کا باپ کون ہے. جاہلیت کے اندر یہ 4 قسم کا نکاح تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے حیا کے پیکر اور انسانیت کو حیا کا سبق دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کو عزت دی، عورت کو تحفظ دیا، عورت جس کو بحیثیت ماں یہ شان دی کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بحیثیت بیٹی اسے یہ عزت دی کہ اس کی کفالت پر جنت میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی حیثیت سے اس خاتون اور عورت کو یہ شرف اور عزت دی کہ اسے گھر کی مالکن قرار دیا، ملکہ بنایا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہے، اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی تحفظ، اس کے عزت کا تحفظ اور اس کی بچوں کی پرورش کرنے والی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسلام نے اس عورت کو بھی حق دیا، وراثت کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا. اور رب کائنات نے پھر اس عورت کے حوالے سے اللہ کے نبی کی یہ تعلیم، لوگوں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. لوگوں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور میں محمد تم میں سب سے بڑھ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں. پیارے بھائیوں، اسلام نے صرف نکاح کی ایک صورت کو باقی رکھا ہے. کون سا نکاح؟ جو پہلی قسم تھی کہ باقاعدہ جس میں منگنی ہو، باقاعدہ جس میں رشتہ طے ہو، ماں باپ کی اجازت ہو، باپ کی دعائیں شامل ہوں، ماں کی دعائیں شامل ہوں اور پھر گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ وہ رشتہ طے ہو. منگنی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے عائشہ صدیقہ کا رشتہ خود طلب کیا. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے یا رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ میری بیٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت اخی، آپ میرے بھائی ہیں اللہ کے دین میں، دینی بھائی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی میرے لیے حرام نہیں ہے، لہٰذا میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ان کے عمل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جس طرح کسی سے رشتہ طلب کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کے اخلاق کو پسند کرتا ہے، دین کو پسند کرتا ہے، آج تو ہمارے ہاں رشتے ان کے اندر برادری، بسا اوقات ساری زندگی رکاوٹ برادری بن کے رہ جاتی ہے. کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، کیوں؟ برادری میں رشتہ نہیں. کتنے رشتے ایسے گھروں کے اندر موجود، کیوں؟ مالدار ہمارے برابر کا رشتہ نہیں. پیارے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، ان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے بعد حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ کا شوہر حذافہ، خنیس بن حذافہ سہمی جو بدری صحابی تھے، فوت ہو گئے، بیٹی بیوہ ہو گئی. سیدنا عمر خود چل کے عثمان کے پاس گئے. عثمان تم جانتے ہو کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سوچو بچار کے بعد فرمایا مجھے ابھی شادی کی ضرورت نہیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا مزید. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو خود چل کے جا کے کہتے ہیں ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. سیدنا ابو بکر صدیق بھی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. سیدنا عمر پریشان. میرے پیارے بھائیوں، اس سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کے دین کو، اخلاق کو، اور جو دین کی بنیاد پہ رشتے ہوتے ہیں پھر اللہ ان میں برکت بھی ڈالتے ہیں. آج تاریخ عمر بن عبدالعزیز کو یاد کرتی ہے. کون عمر بن عبدالعزیز؟ یہ اسی بیٹی کا
اسی بچی کا یہ نواسا تھا جس بیٹی کا رشتہ فاروق اعظم نے اس وجہ سے لیا تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ رات کے وقت جب گشت پہ تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو، اور بیٹی کہتی ہے امی جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، تو ماں کہتی ہے عمر اب یہاں تو نہیں دیکھ رہے؟ بیٹی نے کہا امی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں جس بیٹی نے یہ جواب دیا تھا، سیدنا عمر نے اسی بچی کا اپنے بیٹے کے لیے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اس بچی کا رشتے کا انتخاب کیا۔ اسی سے اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام فاطمہ تھا، اور اس کا بیٹا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ پیارے بھائیوں، جب دین کی بنیاد پہ رشتے ہوتے ہیں پھر رب کائنات امت کو لیڈر بھی دیتے ہیں، قائد بھی دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر، انہوں نے ابو بکر اور عثمان کو کہا، انہوں نے رشتہ قبول نہیں کیا، خاموشی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر میں آپ کی بیٹی حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر نے پھر کہا اصل میں اللہ کے نبی نے عمر میرے ساتھ مشورہ کیا تھا، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے راز کو فاش کروں، میرا یہ ذہن تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے شادی نہ کی تو میں آپ کی بیٹی سے رشتہ طے کر لوں گا۔ پیارے بھائیوں، منگنی اسلام میں اس کا وجود ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں منگنی کے بعد یہاں ایک ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہے، افراط و تفریط۔ کچھ تصور یہ ہے کہ منگنی کے باوجود بیٹی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ ہماری غیرت، ہم دیندار ہیں، جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ ہماری بیٹی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے اس کو غیرت نہیں سمجھا، اسلام نے حق دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم اذا خطب احدکم فلینظر الیہا، فرمایا جب کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو وہ اسے ایک دفعہ دیکھ لے۔ کیوں؟ سیدنا مغیرہ کی روایت فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فرمایا اللہ اس سے ان دونوں میں محبت ڈال دیں گے۔ ایک طرف تو یہ حق بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف منگنی کے بعد ملاقات کی بھی اجازت، سفر کی بھی اجازت، خلوت کی بھی اجازت۔ ہمارے ہاں منگنی کے اوپر یہ رسم کی جاتی ہے کہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ہاں کوئی دوسرا پہنا دے، جس کا رشتہ ہو رہا ہے اس کی ماں بہن کوئی بھی پہنا دے، کوئی حرج نہیں۔ جس کا رشتہ طے ہو رہا ہے اس کو اسلام نے صرف ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کی خلوت میں ملاقات یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ ابھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ اور اس کو انگوٹھی پہنانا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس کے لیے اس کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج اس طرح کے واقعات، ابھی منگنی ہوئی اور ہم سے سوالات ہوتے ہیں، مولوی صاحب فتویٰ دیں، ابھی نکاح ہوا نہیں تھا لیکن ہونا تھا، اور ابھی اللہ کی طرف سے مسئلہ یہ بن گیا، ہماری کوتاہی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہالت اور یہ ظلم، یہ دین سے دوری، اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام نے جو راستہ دیا ہے انتہائی پاک دامنی والا، عفت اور عصمت کے تحفظ والا، اور اس میں یہ تھا اللہ کے رسول نے کہا اعلنوا بالنکاح، لوگوں یہ خفیہ جو نکاح ہوتے ہیں یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہوتے ہیں۔ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، اعلان کرو نکاح کا، پتہ چلے خاندان میں، برادری میں۔ یہ جو چھپ چھپا کے بھاگ کر یہ نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں، فرمایا یہ زنا ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ فرمایا وجعلوہ فی المساجد، لوگوں نکاح کو آسان بناؤ، تمہیں شادی ہالوں کے خرچے اٹھانے کی ضرورت نہیں، وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو۔ صحابہ کے نکاح کہاں ہوتے تھے؟ مساجد کے اندر۔ ایک کھانے کا تصور ہے نکاح کے موقع پہ صرف، اور وہ ہے ولیمے کا کھانا۔ فرمایا اولم ولو بشاۃ، صرف ایک کھانا ولیمے کا، اور وہ بھی کیسا؟ جیسی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے عزت اور حیادار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ولیمہ وہ بھی ہوا جس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی،
چند کھجوریں اور پنیر کے ٹکڑے، اور جو صحابہ کے پاس تھا آپ نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے اس دسترخوان پہ رکھ دو. سب صحابہ نے جو کچھ کسی کے پاس تھا اس کے اوپر لا کے رکھ دیا. آپ نے کہا سب کھا لو، یہ میرا ولیمہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں نکاح کو آسان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دنیا کے ایسے رسم و رواج جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں عزتیں نیلام ہوتی ہیں اور عزتیں لٹتی ہیں، اور شیطان کو موقع ملتا ہے اور شیطان داؤ لگاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی چالوں سے محفوظ فرمائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ.